الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعامل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، میں نے پچھلے ویڈیو کے آخر میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات پیش کی تھی کہ تبلیغ جماعت پر اعتراضات جو ہوتے ہیں ان کا جواب دینے کے لیے ایک سیریز شروع کر رہا ہوں جس کا نام ہے تبلیغ جماعت پر اعتراضات کے جواب۔ یعنی اس سیریز میں ہم تبلیغ جماعت کا دفاع کریں گے، ساتھ ساتھ تبلیغ جماعت کے ساتھیوں نے جو غلو کیا ہے اس پہ نکیر بھی کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں امر بالمعروف کا حکم دیا ہے وہیں نہیں عن المنکر کا بھی حکم دیا ہے۔ یعنی جہاں یہ حکم دیا ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ، اچھائی کی طرف بلاؤ، وہیں برائی سے روکنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اس لیے جہاں ہم تبلیغی جماعت کا دفاع کرتے ہوئے نظر آئیں گے وہیں تبلیغی جماعت کے ساتھیوں کے جو غلو کیے ہیں ان پہ نکیر کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ انشاءاللہ ہم حق کے ساتھ ہیں اور علماء حق کی یہی پہچان ہے کہ وہ حق کے ساتھ کھڑے رہیں۔ تو بہر کیف ہم بات کرتے ہیں آج اس ویڈیو میں 6 صفات کے تعلق سے۔ 6 صفات پر اعتراضات کیا جاتا ہے، اس کا جواب اس ویڈیو میں دیں گے۔ 6 صفات پر یہ اعتراضات کیا جاتا ہے غیر مقلدین حضرات کی طرف سے اور دیگر جو فرقے ہیں ان کی طرف سے، جیسے انجینئر مرزا ہے یا اور بھی دوسرے طبقے ہیں، وہ اعتراضات کرتے ہیں کہ 6 صفات نہ ہی تو قرآن سے ثابت ہے، نہ ہی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بلکہ یہ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امت کے اوپر اپنے پاس سے گڑھ کے تھوپ دیے، اپنے پاس سے امت کے اوپر تھوپ دیے گڑھ کے۔ تو کیا واقعی 6 صفات قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے؟ کیا واقعی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پاس سے یہ 6 صفات گڑھ کے امت کے اوپر تھوپ دی؟ کیا ہے حقیقت اس اعتراض کی؟ اب اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں 2 طریقے کے حکم نازل فرمائے ہیں۔ ایک حکم تو وہ ہے جن کا حکم دینے کے بعد ان کا طریقہ کار بھی بتا دیا۔ مثلا اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا حکم دیا تو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ قیام کرنے والوں کے ساتھ قیام کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو۔ یعنی کہ اس سے یہ طے ہو گیا کہ نماز میں پہلے قیام ہوگا، پھر قرات ہوگی، پھر رکوع ہوگا، پھر سجدے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی پھر اسی طریقے پہ نماز پڑھی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے کھڑے ہوئے، پھر جو ہے نیت کی، یعنی کہ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی، یہ قیام اور نیت ہو گئی، پھر قرات شروع ہو گئی، پھر رکوع ہوا، پھر سجدہ ہوا۔ اسی طریقے سے ایک نماز کا پورا پریکٹیکل طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا اور پوری امت مسلمہ اسی طریقے سے نماز پڑھتی ہے۔ پوری امت مسلمہ اسی طریقے سے نماز پڑھتی ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے دکھا دیا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ گھٹوں سمیت دھوئے، پھر جو ہے 3 مرتبہ کلی کی، پھر مسواک کی، پھر ناک میں پانی ڈالا، پھر چہرہ دھویا، پھر دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے، پھر سر کا مسح کیا، پھر ٹکنوں سمیت پیر دھوئے، انگلیوں کے خلال کیے، داڑھی کا خلال کیا۔ تو یہ ایک ترتیب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے متعین فرما دی، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں نماز کا حکم بھی دے دیا اور طریقہ بھی بتا دیا، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں وضو اور غسل کا طریقہ بھی بتا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کر کے امت کو دکھا دیا کہ اب یہ طریقہ متعین ہو گیا۔ لیکن ایک حکم اللہ کا وہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں حکم تو دے دیا لیکن اس کا کوئی طریقہ کار متعین نہیں کیا۔ جیسے کہ اب تبلیغ کا ہی حکم دیکھ لیجئے، اللہ رب العزت نے قرآن میں جگہ جگہ حکم تو دیا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو، اسلام کی طرف بلاؤ، ایمان کی طرف بلاؤ، لیکن کوئی ایک طریقہ مقرر نہیں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی ایک خاص طریقہ مقرر نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کے لوگوں کو آواز لگا کے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، وہیں بیت اللہ میں جا کر بھی دعوت دی۔ تو کوئی ایک طریقہ مقرر نہیں رہا،
جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں جا کے دعوت دی، وہیں مکہ کی گلیوں میں بھی لوگوں کو دعوت دی۔ جہاں مکہ کی گلیوں میں دعوت دی، وہیں طائف میں جا کر بھی لوگوں کو دعوت دی۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں جا کے دعوت دی، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر سے بھی خطاب کر کے لوگوں کو دعوت دی۔ وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ لوگوں کو میدان عرفات میں بھی دعوت دی۔ تو کوئی ایک طریقہ کار مقرر نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی یہ طریقہ جو ہے ہم نے مقرر کر دیا ہے، اب اسی طریقے پر دعوت کا کام ہوگا۔ اسی لیے میرے عزیزو، امت اس پہ متفق ہے کہ اگر کوئی دعوت کا کام کرے تو اس کی وہ دعوت قابل قبول ہوگی جو صحیح عقیدے کے ساتھ اور احسن طریقے سے، صحیح طریقے سے پیش کرے۔ مثلا اگر کوئی مفسر قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہے تو یہ بھی داعی ہے، یہ بھی دعوت دے رہا ہے۔ اگر کوئی محدث حدیث لکھ رہا ہے اور حدیث کی تشریح لکھ رہا ہے، وہ بھی داعی ہے، وہ بھی دعوت دے رہا ہے۔ اگر کوئی فقیہ فقہ لکھ رہا ہے تو وہ بھی دعوت دے رہا ہے۔ اگر کوئی مبلغ دعوت دے رہا ہے تو وہ بھی داعی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی خطیب خطابت کر رہا ہے، وہ بھی داعی ہے۔ تبلیغی جماعت جو چل کے سفر کر کے جا کے لوگوں کو دین کی طرف بلا رہی ہے، وہ بھی دعوت دے رہی ہے۔ مدرسے کے اندر پڑھانے والے اساتذہ جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں، طلبہ کو پڑھا رہے ہیں، وہ بھی دعوت دے رہے ہیں، وہ بھی داعی ہے۔ اسی طریقے سے مؤذن جو اذان پڑھتا ہے وہ بھی داعی ہے، وہ بھی لوگوں کو دعوت دے رہا ہے۔ امام صاحب جو مکتب کے اندر بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ بھی داعی ہے، وہ بھی دعوت دے رہے ہیں۔ تو کوئی ایک طریقہ کار مقرر نہیں ہے۔ سمجھ میں آگی نا بات؟ اب دوسری بات اور سمجھے، جیسے کوئی طریقہ کار مقرر نہیں ہے، ویسے ہی میرے عزیز ساتھیوں 6 صفات کا یہ جو جز ہے، ایمان، نماز، علم اور ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت اور تفریغ وقت، یعنی کہ دعوت اللہ، تو یہ 6 نمبر جو ہے حضرت نے ایک ترتیب دی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم آپ کو سمجھاتے ہیں، دیکھیں جب مکتب کے اندر بچے کو 6 کلمے پڑھائے جاتے ہیں، اول کلمہ، دوم کلمہ، سوم کلمہ، چہارم، پنجم، سسم، یہ 6 کلمے، یہ 6 کلمے جو ہے قرآن اور حدیث سے ثابت تو ہے، لیکن یہ ترتیب ثابت نہیں ہے۔ یہاں جو لوگوں کے اندر غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے نا تبلیغی جماعت کے 6 نمبر کے تعلق سے، اس کا حل بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ یہ جو 6 کلمے ہیں، یہ 6 کلمے قرآن اور حدیث سے تو ثابت ہے، لیکن یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اول، دوم، سوم، چہارم، پنجم، سسم، یہ ثابت نہیں ہوتا۔ یہ ترتیب علماء نے بچوں کو پڑھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے ایک نصاب کے طور پہ پیش کی ہے، ایک نصاب کے طور پہ پیش کی ہے۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے قرآن کریم اٹھائیں گے تو الف لام میم کے الف سے لے کے والناس کے سین تک پورا قرآن کریم کھول کے دیکھیں، آپ کو جو ہے بخاری شریف کا، مسلم شریف کا، نسائی کا، ابن ماجہ کا، ابو داؤد کا، ترمذی کا، مشکات کا کسی بھی حدیث کا نام نہیں آئے گا، کسی بھی حدیث کا نام نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیثیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہیں بھی مشکات کا، ابو داؤد کا، نسائی کا، ابن ماجہ کا، بخاری کا، مسلم کا کسی کا تذکرہ نہیں ملے گا۔ صحابہ اکرام کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، آپ کسی ایک صحابی کو بھی یہ نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے بخاری پڑھی، مسلم پڑھی، نسائی پڑھی، ابن ماجہ کوئی کتاب پڑھی ہو ان میں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دور کے اندر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیس ٹو فیس علم حاصل کیا، اور پھر صحابہ اکرام نے تابعین تک یہ پہنچایا، اور پھر تابعین نے تبع تابعین تک پہنچایا۔ لیکن جب دیر ہونے لگی، دوری ہونے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور اس دور میں، تو فکر یہ ہوئی کہ بھئی ایسے تو جو ہے نا غلط ملت حدیثیں گڑھ دی جائے گی، جیسے کہ عموماً میں نے آپ حضرات کے سامنے پوری ایک سیریز پیش کی ہے من گھڑت روایات کی، تو اسی دور میں حدیثیں گڑھنی شروع ہو گئی تھی۔ جب آپ تحقیق کریں گے تو راویوں میں ایسے راوی پائے جاتے ہیں جو حدیثیں گڑھتے تھے، تو اس لیے جو ہے کتابوں کو جمع کیا گیا، کتابوں میں حدیثوں کو جمع کیا گیا، اور پھر یہ نصاب بنا دیا گیا کہ اگر آپ مدرسے کے اندر بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد وغیرہ وغیرہ پڑھ کے، اسی طریقے سے ہدایہ، قدوری وغیرہ پڑھ کے وہاں سے امتحان پاس کر کے فارغ ہو جاتے ہیں تو آپ کو فضیلت سند مل جائے گی، یعنی کہ آپ عالم دین یا مفتی بن جائے گے، آپ کو ایک سرٹیفکیٹ، ایک سند مل جائے گی کہ آپ عالم دین ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں یہ ایک نصاب ہے 6 صفات۔ 6 صفات کی ترتیب جو ہے یہ نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن یہ 6 صفات پوری کی پوری قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ ترتیب ثابت نہیں ہے بلکہ 6 صفات ثابت ہے۔
اب اس پہ میں آپ حضرات کے سامنے دلیل پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1 ایمان یعنی کہ کلمہ۔ آپ کتاب کھول کے دیکھیں گے مسند احمد اور مشکات شریف، اس میں آپ کو روایت مل جائے گی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کلمے کو قبول کر لے جو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر ان کے انتقال کے وقت پیش کیا تھا اور انہوں نے اسے قبول نہ کیا، وہ کلمہ اس شخص کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ دوسری روایت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تو کلمہ یعنی کہ پہلی صفت جو ہے ایمان، اس پہ 2 حدیثیں ہم نے بطور دلیل پیش کر دی ہے۔ اب نماز کی طرف آتے ہیں۔ نماز نمبر 2 نماز، پہلا ہے ایمان، نمبر 2 ہے نماز۔ یہاں پر ہم قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں۔ پہلے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے اپنے مقررہ وقتوں میں۔ تو یہاں پر نماز کی فرضیت کا حکم آ گیا کہ نماز فرض ہے، اور تبلیغی جماعت والے بھی بھائی نماز کا ہی حکم دے رہی ہے کہ آؤ مسجد کے اندر آؤ نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر دین کی بات ہوگی وہ سن لینا، یہی تو کہتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بطور دلیل سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا کہ اس نے کفر کیا، یعنی کہ کفر جیسا کام کیا۔ تو یہ 2 باتیں جو ہے یعنی کہ ایک قرآن کی آیت اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سمجھتا ہوں کافی ہے نماز کے تعلق سے دلیل کے طور پہ۔ علم اور ذکر میں جب آپ قرآن کھول کے دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ملے گا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کیا عالم حضرات اور جاہل لوگ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں۔ تو علم اور ذکر کے تعلق سے یہ قرآن کی آیت ہے، اور ذکر کے تعلق سے بھی سن لیجئے قرآن کی آیت فاذکرونی اذکرکم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو علم اور ذکر کے تعلق سے دلیل قرآن سے مل جاتی ہے۔ علم پہ جو ہے اب ہم حدیث پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ یاد رکھیں یہاں پر مسلم آیا ہے، کلی مسلم آیا ہے، مسلمہ نہیں آیا، لیکن کلی لفظ ہونے کی وجہ سے یہ مرد عورت سب کے لیے یکساں ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہر مرد عورت جو مسلمان ہیں ان پہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ ذکر کے تعلق سے بھی سن لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کرنے والے کی مثال اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے، یعنی ذکر کرنے والا زندہ ہے اور نہ ذکر کرنے والا مردہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ آپ کو مشکات اور مسلم شریف بخاری شریف اسی طریقے سے اور بھی کئی کتابوں میں مل جائے گی۔ اچھا اکرام مسلم، میں اوپر یہ جو دلیلیں دے رہا ہوں نا ویڈیو کو مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اکرام مسلم میں ہم آپ حضرات کے سامنے حدیث پیش کرتے ہیں ابو داؤد اور مشکات شریف کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور ہمارے عالموں کی قدر نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے اکرام مسلم بھی ثابت ہو گیا۔ اخلاص نیت پہ سب سے بڑی دلیل تو قرآن ہی ہوتا ہے، تو قرآن ہی سن لیجئے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور ان کو حکم یہی ہوا کہ بندگی کرے اللہ تعالیٰ کی خالص کر کے، یعنی اخلاص کے ساتھ جس میں ریاکاری نہ ہو۔ تو اخلاص کے ساتھ یعنی کہ یہاں سے اخلاص ثابت ہو جاتا ہے، اخلاص نیت جس کو کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی انما الاعمال بالنیات، کے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اگر نیت صحیح ہوگی تو اعمال قبول ہوگے، نیت صحیح نہیں ہوگی تو اعمال قبول نہیں ہوگے۔ یہ 5 صفت ہو گئی۔ اب 6ٹھی صفت جو ہے وہ ہے تفریغ وقت، یعنی کہ اللہ کے راستے میں نکل کے علم دین حاصل کرنا۔ پیچھے میں آپ حضرات کے سامنے روایت پڑھ چکا ہوں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ
ہر مسلمان مرد عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اب تبلیغ والے یہی کہتے ہیں کہ بھائی کاروبار سے کچھ وقت خالی کر کے دین کا علم سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلو، اور کاروبار میں سے نکلو اور مشغولی میں سے نکلو، اور جتنا وقت ہے اتنا وقت لگاؤ، جتنا وقت ہے اتنا وقت لگاؤ۔ تو یہاں پر بھی جو ہے نا، یہ جو تبلیغ جماعت کام کرتی ہے یہ علم حاصل کرنے کے لیے کرتی ہے، ساتھ ساتھ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو دین خود تو سیکھتی ہے، سکھاتے بھی ہے، اور لوگوں کو ترغیب بھی دیتے ہیں کہ بھائی دین سیکھنے کے لیے تمہیں بھی نکلنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہم سب کے اوپر فرض ہے، دین سیکھنا ہم سب کے اوپر فرض ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن نشین رکھے کہ پوری امت مسلمہ کے اوپر تبلیغ بھی فرض ہے، تبلیغ بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ اپنے اپنے طور پہ اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے اعتبار سے تبلیغ کرنا فرض ہے، یاد رکھے فرض ہے۔ چلہ 4 مہینے 10 دن 3 دن یہ ایک ترتیب ہے، یہ فرض نہیں ہے، بلکہ تبلیغ کرنا فرض ہے، تبلیغ کرنا فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ چاہیے تم میں سے ایک ایسی جماعت جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، جو حق کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم کرے، برائی سے روکے، یہی لوگ کامیاب ہے، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو قرآن کریم میں اس بات کی ہمیں صراحت مل جاتی ہے کہ امت مسلمہ پر تبلیغ فرض ہے۔ چلہ 4 مہینے 10 دن 3 دن یہ صرف ایک ترتیب ہے جس کی تفصیل میں اوپر جو ہے دلیل دے کے بتا چکا ہوں کہ جیسے قرآن میں حکم آیا ہے کہ تبلیغ کرو لیکن کوئی طریقہ کار نہیں آیا، ویسے ہی صرف یہ ایک ترتیب ہے، چلہ 4 مہینے 10 دن 3 دن، کوئی تبلیغ میں یہ چلہ 4 مہینے 10 دن 3 دن لگانا فرض نہیں، بلکہ تبلیغ کرنا فرض ہے، دین کا علم سیکھنا فرض ہے۔ جب آپ تبلیغ میں نکلیں گے، دین سیکھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، لوگوں کو تبلیغ کریں گے آپ کو ثواب ملے گا، تبلیغ میں جا کے اللہ کے راستے میں جا کے نماز پڑھیں گے، مقام پہ رہتے ہوئے نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ ساری تفصیل انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہم پیش کریں گے، تفصیل سے ویڈیو بڑا ہو رہا ہے اس لیے بس یہیں ختم کرتے ہیں، اور بات امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔